بالله أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم إمام الأولين والآخرين شفيع المذنبين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم فبأي آلاء ربكما تكذبان وقال الإمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام لا بشيء من آلائك ربي أكذب بواجب الصلاة میرے محترم سامعین، خلا کے دو عالم نے حضرت انسان پہ نعمت کی اتنی بارش کی ہے، آپ اس کی نعمتیں شمار کرنا چاہیں شمار نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ شمار کرنا بھی تو ایک نعمت ہے۔ یہ صلاحیت کس نے دی؟ اس کی نعمتیں گن، دن نعمت، رات نعمت۔ فرض کرے اگر رات نہ ہوتی، سارے دن کا تھکا ہارا انسان رات نہ ہوتی۔ اللہ نے دن کام کے لیے بنایا ہے، رات آرام کے لیے۔ فرض کرو رات نہ ہوتی، سارے دن کا تھکا ہارا انسان کدھر جاتا؟ اس کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی۔ لیکن جب سارے دن کا تھکا ہارا رات بستر پہ آرام کرتا ہے، صبح اٹھتا ہے تازہ دم ہوتا ہے۔ صبح بیدار ہونا بھی تو اپنے مقام پہ ایک نعمت ہے۔ اگر صبح کوئی بیدار نہ ہو، آپ اسے کیا کہیں گے؟ اگر کوئی رات اپنے بستر پہ سوئے، صبح بیدار نہ ہو، آپ اسے کیا کہیں گے؟ یہ مردہ ہے، یہ مر گیا ہے، تیرا کتنا نقصان ہو گیا۔ اللہ کے بندے، ایک بندہ فوت ہو گیا ہے، اب شریعت کہتی ہے اسے ہاتھ لگائیں گے تو غسل مس میت واجب ہے۔ اس لمحے تک جب تو اسے غسل آب صدر نہیں دیا جاتا، غسل آب کافور نہیں دیا جاتا، غسل آب خالص سے غسل۔ اگر کوئی بیدار نہ ہو، تجھے غسل آب صدر کی ضرورت ہے، غسل کافور کی ضرورت ہے، غسل آب خالص کی ضرورت ہے۔ تو اپنے منصب کا مالک نہیں رہا، تو اپنی زمینوں کا مالک نہیں رہا، تو اپنے عہدے کا مالک نہیں رہا، اپنے بینک بیلنس کا مالک نہیں رہا۔ تیری ماں کی گود اجڑ گئی، تیری بیوی کا سہاگ اجڑ گیا، تیرے بچے یتیم ہو گئے۔ ہے یہ نہیں؟
لیکن جب صبح بیدار ہوتے ہیں تو اپنی زمینوں کا مالک بھی آپ ہے، منصب کا مالک بھی، تیرا نامہ اعمال بھی بند، اس کی نعمتیں گن، اس اللہ کے بندے اس کی نعمتیں گن۔ دوستو ٹائم بہت کم ہے، اس خالق کی چند نعمتیں گنتے ہیں۔ اس خالق نے اس خالق کی نعمتیں گن تو صحیح۔ اس کریم اللہ کا احسان یہ ہے جس نے ہمیں انسان بنایا۔ اگر حیوان بنا دیتا قادر تھا یا نہ؟ قادر، حیوان بنا دیتا کچھ کر سکتا، کتا بنا دیتا، خرگوش بنا دیتا، مگرمچھ بنا دیتا۔ اس اللہ کے احسان ہے جس نے ہمیں انسان بنایا۔ انسان بنانے کے بعد اس کا احسان یہ ہے جس نے ہمیں کامل الاعضاء بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہچان اپنے خالق کو۔ اللہ کون ہے؟ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ پارہ نمبر 21 میں ارشاد توحید ہوتا ہے، اللہ وہ ہے جس نے تجھے کمزوری سے پیدا کیا۔ اپنے آپ کو پہچان۔ علی حیدر کرار نے فرمایا تھا، ما وللتکبر اولہ نطفہ وآخرہ جیفہ۔ انسان تیرا تکبر سے کیا تعلق؟ تیرا آغاز نطفہ ہے، تیرا انجام۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، تیرا اللہ وہ ہے جس نے تجھے کمزوری سے پیدا کیا۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، کمزوری کے بعد طاقت دے دی۔ اب جوان ہو گیا ہے، کہتے مم مثلی، مجھ جیسا بھی کوئی ہے؟ کوئی میرے مقابلے چاہ سکتے؟ خالق کہتے تکبر نہ کر۔ ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا، جوانی کے بعد اب کمزوری آ گئی، بڑھاپا آ گیا، اب بابے کے ہاتھ کامتے ہیں، دانت کام نہیں کرتے۔ اللہ وہ ہے جس نے تجھے انسان بنایا۔ انسان بنانے کے بعد تجھے کامل الاعضاء بنایا۔ اگر میرے پاؤں نہ ہوتے لوگ مجھے لنگڑا کہتے، میرے ہاتھ نہ ہوتے لوگ مجھے ٹنڈا کہتے، میری آنکھیں کام نہ کرتی لوگ مجھے اندھا کہتے، میرے کان کام نہ کرتے لوگ مجھے بہرا کہتے، میری زبان کام نہ کرتی لوگ مجھے گنگا کہتے۔ اس کے احسان گن تو صحیح۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ سعدی شیرازی ہے، جوتیاں نہیں ہیں، بڑا پریشان ہوتا ہے، کیا لوگ کہیں گے سعدی شیرازی کی جوتیاں نہیں ہیں، چند قدم چلا اللہ کا بندہ ہے جس کے پاؤں نہیں ہیں۔ صاحب آپ کہتا ہے میرے اللہ تیرا شکر ہے میری جوتیاں نہیں ہیں، یہ تو تیرا بندہ، یہ بھی تیری مخلوق۔ اس وجہ معصوم نے فرمایا دنیا کے حوالے سے اپنے سے کمتر کو دیکھ، دین کے حوالے سے اپنے سے برتر کو دیکھ۔ کوٹھیوں والوں کو نہ دیکھ، مربے والوں کو نہ دیکھ۔ علی حیدر کرار نے کوٹھیوں والوں کے بارے میں مولا کا ایک شعر جو دیوان منسوب ہے مولا کی طرف، اس میں ایک شعر ہے، مولا فرماتے ہیں الا یا ساکن القصر المعلا ستدفن عن قریب بالتراب لہو ملک ینادی فی کل یوم لدول الموت وابن للخراب۔ علی فرماتے ہو کوٹھیوں میں رہنے والا، اللہ یا ساکن القصر المعلا، بنگلے میں رہنے والا، ستدفن عن قریب فی التراب، عن قریب تو مٹی میں دفن کیا جائے گا۔ روزانہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ ندا دیتا ہے، لدو للموت، بچے پیدا کرو مرنے کے لیے، وابن للخراب، کوٹھیاں بناؤ خراب ہو۔ معصوم فرماتے ہیں دنیا کے حوالے سے اپنے سے کم تر کو دیکھ، جب تو کم تر کو دیکھے گا تیرے اندر شکر کے جذبات پیدا ہوں گے، لیکن جب دین کے حوالے سے دیکھنا ہے اپنے سے برتر کو دیکھ، نماز پڑھتا ہے تہجد گزار کو دیکھ، اس خالق کی نعمتیں گن جس نے ہمیں انسان بنایا، انسان بنانے کے بعد کامل الاعضاء بنایا۔ کامل
الاعضاء بنانے کے بعد اس کا احسان یہ ہے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا۔ کسی ہندو کے گھر بھیج دیتا، ہم کتنے محقق تھے، تحقیق کرتے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اسلام والی۔ اس کریم اللہ کے احسان مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا، اور سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے تجھے علی اور اولاد علی کی محبت تیرے دل میں پیدا فرمایا۔ کل جہاں پہ اختتام کیا تھا، یہاں پہ کیا تھا، میرے امام معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں جعفر صادق کے علی حیدر اقرار سے دو رشتے ہیں۔ ایک رشتہ یہ ہے میں علی کا بیٹا ہوں، دوسرا رشتہ یہ ہے میں علی کا شیعہ ہوں۔ بیٹا ہونے کی نسبت میں شیعہ علی ہونے پہ فخر کرتا ہوں۔ پھر فرمایا بیٹا ہونا اس کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یعطیہ من یشاء، بیٹا ہونا اس کا فضل ہے، شیعہ علی ہونا فرض ہے۔ سورہ شورى کی آیت آئے مودہ پڑھے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ سب صحابہ مل کے آئے تھے سرکار دو عالم کی خدمت میں، یا رسول اللہ ہم آپ کو رسالت تبلیغ کا اجر دینا چاہتے ہیں۔ سید الانبیاء خاموش ہیں، حکم توحید ہوتا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ میرے حبیب ان سے کہہ دو جو رسالت کا اجر دینا چاہتے ہیں، کہہ دو میں نہیں اجر مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قریبیوں سے محبت کرنا۔ برادران اہل سنت کے 4 امام ہیں، جس طرح آپ فخر سے کہتے ہیں ہمارے 12 امام ہیں۔ برادران اہل سنت کے 4 امام ہیں جن کی فقہ پہ برادران اہل سنت عمل کرتے ہیں۔ پہلے امام کا نام نعمان بن ثابت ہے، کنیت ابو حنیفہ ہے، شاگرد امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ خود کہتا تھا لولا السنتان لہلک النعمان، اگر وہ 2 سال نہ ہوتے جو میں نے جعفر صادق کی شاگردی میں گزارے ہیں، نعمان بن ثابت ہلاک ہو جاتا۔ 80 ہجری میں پیدا ہوا، سرکار دو عالم کی وفات کے 70 سال بعد امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے۔ دوسرے امام کا نام امام مالک ہے، 95 ہجری میں پیدا ہوا، سرکار دو عالم کی وفات کے 85 سال بعد امام مالک پیدا ہوا، اور یہ بھی شاگرد امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ 10 سال امام صادق کا شاگرد رہا۔ کہتے جب بھی میں خدمت امام میں گیا، میں نے امام صادق کو 3 حالتوں میں سے ایک حالت میں پایا، یا امام صادق روزے کی حالت سے ہوتے تھے، یا امام صادق مصلی عبادت پہ ہوتے تھے، یا امام صادق ذکر خدا میں مصروف ہوتے تھے۔ تیسرے امام کا نام امام شافعی ہے۔ امام شافعی 154 ہجری میں پیدا ہوا، پیغمبر کی وفات کے 144 سال بعد امام شافعی پیدا ہوا۔ یہ شاگرد امام مالک ہے، امام مالک شاگرد امام صادق ہے، اور چوتھے امام کا نام امام احمد بن حنبل ہے۔ 164 ہجری میں پیدا ہوا، وفات پیغمبر کے 154 سال بعد امام احمد بن حنبل پیدا ہوا۔ امام احمد بن حنبل شاگرد امام شافعی ہے، امام شافعی شاگرد امام مالک ہے، امام مالک شاگرد امام جعفر صادق۔ لیکن یہ تیرے مکتب کا اعزاز ہے، جب تک تیرے امام کی کعبہ میں ولادت نہیں ہوئی، سید الانبیاء نے اعلان نبوت ہی نہیں کیا۔ جب علی حیدر اقرار کی اماں علی کو لے کے بیت اللہ سے باہر آئی استقبال کے لیے، سید البطحہ حضرت ابو طالب علیہ السلام بھی تشریف فرما ہے، سید الانبیاء محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما ہے۔ بی بی نے بچے کو سید الانبیاء کے ہاتھوں
ہاتھوں پہ دیا اور کہا یا رسول اللہ 3 دن کعبہ میں ہم رہے، کعبہ میں 3 دن رہ کے بچے نے آنکھیں نہیں کھولی، لیکن جب سرکار دو عالم کے ہاتھوں پہ علی حیدر کرار آئے فوراً آنکھیں کھول دی۔ اس لمحے سید الانبیاء نے سوال کیا یا علی کعبہ میں رہ کے آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ علی مولا نے جواب دیا یا رسول اللہ اس کی 2 وجہ ہیں، ایک وجہ یہ ہے کعبہ بتوں سے بھرا ہوا تھا، بتوں سے بھرا ہوا تھا، اور بت اللہ کے دشمن ہیں، دشمن توحید کو دیکھنا علی پسند ہی نہیں کرتے، دشمن توحید کو دیکھنا۔ اور دوسری وجہ یہ چاہتا یہ تھا اس لمحے آنکھیں کھولو جب آپ کا دیدار نصیب ہو۔ سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا یا علی تو نے اپنے دیدار کے لیے میرا انتخاب کیا ہے، میں اپنے علم کے لیے تیرا انتخاب کروں۔ ہاں دوستو، اہل سنت برادران کے 4 امام ہیں جن کی فقہ پہ برادران اہل سنت عمل کرتے ہیں۔ امام شافعی جو تیسرے امام ہیں، آئے مودت کی تفسیر کرتے ہوئے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، آئے مودت کی تفسیر کرتے ہوئے امام شافعی فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض فی القرآن قد انزلا کفاکم من عظیم القدر وانکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ اللہ۔ اے اہل بیت رسول، آپ کی محبت کو اللہ نے قرآن میں واجب قرار دیا۔ اہل بیت رسول، آپ کی محبت کو اللہ نے قرآن میں واجب قرار دیا۔ کفاکم من عظیم القدر وانکم، آپ کی قدر و منزلت کے لیے بس اتنا کافی ہے جو نمازی تشہد نماز میں آپ پہ درود نہ پڑھے، جو نمازی تشہد نماز میں آپ پہ درود نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے۔ اور دوستو یاد رکھو جب صدیقہ کبریٰ کا عقد سید الانبیاء نے علی حیدر کرار سے کیا تھا، اور جب رخصتی ہوئی صدیقہ کبریٰ کو جب رخصت کرنے لگے، علی مولا کو خطاب کر کے فرمایا یا علی ان اللہ زوجک بفاطمہ وجعل صداقہ العرض، یا علی میں نے زہرا سے آپ کی شادی نہیں کی، میں نے شادی زہرا سے آپ کی نہیں کی، آپ کی زہرا سے شادی اللہ نے کی ہے۔ ان اللہ زوجک بفاطمہ، اللہ نے زہرا سے آپ کی شادی کی ہے۔ وجعل صداقہ الارض، یا علی اللہ نے پوری زمین کو زہرا کا حق مہر قرار دیا۔ واہ واہ واہ، ان اللہ زوجک بفاطمہ، اللہ نے زہرا سے آپ کی شادی کی ہے۔ وجعل صداقہ الارض، پوری زمین کو زہرا کا حق مہر قرار دیا ہے۔ یا علی من مشا علیہا وہو مبغض لک، یا علی جو اس زمین پہ چلے در حالانکہ وہ تجھ سے بغض رکھتا ہے اس کا اس زمین پہ چلنا حرام ہے۔ پوری زمین حق مہر سیدہ، یا علی جو تجھ سے بغض رکھتا ہے اس کا اس زمین پہ چلنا حرام ہے۔ دوستو ایک ہے عبادت کے صحیح ہونے کی شرائط، ایک ہے عبادت کے قبول ہونے کی شرائط، ایک جیسی تو نہیں ہے۔ صحیح ہونے کی شرائط اور ہیں،
قبول ہونے کی شرائط اور ہیں۔ اور قرآن مجید پڑھو وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ حضرت آدم، میرا حبیب آدم کے بیٹوں کے قصوں کی تلاوت تو کر۔ ایک بیٹے کا نام حابیل ہے، ایک کا نام قابیل ہے، دونوں نے قربانی کی۔ ایک کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا، ایک کی قربانی کو اللہ نے قبول نہیں کیا۔ جس کی قربانی رد ہو گئی کہتا ہے لَأَقْتُلَنَّكَ۔ قابیل حابیل سے کہتا ہے میں تمہیں ضرور قتل کروں گا۔ حابیل کہتا ہے قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، مجھے قتل نہ کر، یہ اللہ کا اپنا نظام ہے۔ اللہ ہر کسی کے عمل کو قبول نہیں کرتا، اللہ متقی کے عمل کو قبول کرتا۔ عبادت کے صحیح ہونے کی شرائط اور ہیں، قبول ہونے کی۔ نماز صحیح کب ہوگی؟ جب شرائط نماز کی جانب متوجہ ہوں۔ شرط نماز کی باوضو ہو، وضو آتا ہی نہیں ہے۔ شرط نماز کی وضو باوضو اور بندے کو وضو ہی نہ آئے۔ شرط ہے نمازی کے لباس کی شرط ہے لباس غصبی نہ ہو۔ یہ نہیں گھبرا گئے ہو؟ لباس غصبی رشوت دے پیسے نہ لباس گدہ سے چلو 17 نہیں 51 چ پڑھ دیں جی مومن دی علامت ہے۔ دوست یاد رکھ، اللہ نے یہ جو تو کماتا ہے سارا تیرا نہیں ہے، اس میں اللہ نے حق رکھے ہیں۔ زکوٰۃ بھی واجب ہے، خمس بھی واجب ہے۔ اگر اور قرآن مجید کو غور سے پڑھے، جہاں نماز کا حکم ہے وہاں زکوٰۃ کا حکم ہے۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتا تو جڑا خمس نہ دے وہ تک مولوی اپنے کام تے آ گئی۔ دوست یاد رکھ، اگر کوئی بطول کا حق فدا قسم کرے تو اس پہ لعنت کرنا عبادت سمجھتا ہے، لیکن جو بطول کی بیٹی کا حق قسم کرے، اور یہ جتنے ہیں اللہ نے زکوٰۃ واجب کی ہے، اللہ نے جو خمس واجب کیا ہے، اس سے تیرا رزق کم نہیں ہوتا۔ اور قرآن پڑھتے مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل وفی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف من یشاء۔ خالق کہتے ہیں راہ خدا میں خرچ کرنے کی مثال اس دانے کی ہے جو زمین میں کاشت ہوتا ہے۔ انبتت سبع سنابل، ایک دانہ کاشت کرتے ہیں 7 بالیاں نکلتی ہیں، اس پہ خوشے لگتی ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانہ۔ اللہ چاہے اس کو، اور میں آپ کو اپنا تجربہ بتاتا ہوں، اور معصوم نے فرمایا جب کبھی تم تنگ دست ہو جاؤ اللہ سے تجارت کرو۔ اور کہیں اللہ 10 دیتا ہے، کہیں 50 دیتا ہے، کہیں 70 دیتا ہے، کہیں 700 دیتا ہے، کہیں 7000 دیتا ہے، کہیں 70000 دیتا ہے، کہیں 1 لاکھ دیتا ہے۔ اس کے ساتھ تجارت کر تو صحیح۔ اور مومن کی وہ علامات، مومن اور منافق کی علامات قرآن میں پڑھ تو صحیح۔ اگر گھبراؤ نہیں تو آج پڑھنا چاہلا ہوں۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا آپ اذان میں ایک
جملہ پڑھتے ہیں اشہد ان امیر المؤمنین و امام پڑھتے ہو یا کون؟ اچھا جیرے پڑھتے ہو صلوات یہ بندہ کھڑوتا ہی مسجد دے جے موئی خانے کعبے علیہ پاسے اس باوضو یہ ممکن ہے ماہ رمضان دے کہ روزے دی حالتی چی ہوئے آدھا کھڑے اشہد ان امیر المؤمنین و امام کیا آدھا ہے اندھا کیا معنی ہے میں گواہی دینا علی ہر ایرے غیرے نتھو خیرے دا امام نہیں علی ہر کہندہ امام نہیں یہ مسیح ہی بندہ کھڑا ہوتا ہے باوضو کھڑا ہے تو سپیکر تے ہر کہے کو سنیندہ کھڑا ہے پتہ نہیں دی آواز کتنے تک ویندی پئی ہے کتنے لوگ سندے پین یہ گواہی پیا جیندے تے گواہی کیا دے اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین اگر ایک اور جملہ ہی پڑھ دے وقاتل مشرکین اگر والمنافقین بھی آتے ہی ہیں گھبرا گئے ہو ہاں دوستو چلو قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر یہ ہے 10 اور پہلے نمبر پہ اللہ نے مومنوں کا تذکرہ بھی کیا ہے قرآن میں منافقوں کا تذکرہ بھی کیا ہے مومن منافق دا الٹ ہے یا نہیں ہے الٹ پہلے منافق دا تذکرہ خالق کہتے ہیں المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض پارہ نمبر 10 سورہ مبارکہ توبہ اور اس سورت کی واحد نشانی یہ بھی ہے کہ شروع میں بسم اللہ بھی نہیں ہے رکوع نمبر 14 المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض منافق مرد اور منافق عورتیں ہم جنس ہیں یأمرون بالمنکر یہ برائی کا حکم دیتے برائی کا وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ نیکی سے منع کرتے ہیں وَيَكْبِزُونَ أَيْدِيَهُمْ اپنے ہاتھوں کو بند کر کے رکھتے ہیں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے آگے ہے نسوا اللہ انہوں نے اللہ کو بلا دیا ہے فناسیہم انہوں نے اللہ کو بلایا ہے اللہ نے انہیں بھی بلا دیا ان المنافقین هم الفاسقون بے شک منافق ہی فاسق ہیں وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار اللہ نے منافق مرد منافق عورت اور کافروں سے جیڑا وعدہ کافرہ نال ہے وہ وعدہ منافقہ نال وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم اللہ نے منافق مرد منافق عورت اور کافروں سے جہنم کا وعدہ کیا ہے خالدین فیہا یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ حسبہم جہنم ان کے لیے کافی ہے وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ ان پہ اللہ کی لعنت بھی ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ان کے لیے پائیدار عذاب ہے منافق کون ہوں دے برائی دا حکم دے وے نیکی تو کرے منع اپنے خرچ نہ کرے ہاتھ کو پھٹی رہے اللہ کو نہ بلا دیتے اللہ انہاں کو بلا چھوڑے اے منافق فاسقین اللہ انہاں نال جہنم دا وعدہ کیتے اے جہنم دے پکے پکے راسن تے لعنت اللہ دینہ تے وسطی راسی اے کون ہے منافق
یہ تصویر دا ہک رخ ہے ہن دوجا رخ دساں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہاں دوسرا رخ پڑھ سنو جی والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ولی ہیں وہاں ہے المنافقون والمنافقات بعضهم لباس یہاں ہے المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض مومن مرد مومن عورتیں ایک دوسرے کے ولی ہیں اور آگے یہ کیا کرتے ہیں یامرون بالمعروف مومن نیکی کا حکم دیتے ہیں منافق برائی کا حکم دیتے ہیں مومن نیکی کا حکم دیتے ہیں وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور برائی سے منع کرتے ہیں بالکل الٹ ہے یا نہیں ہے مومن تے منافق الٹ ہے یا نہیں ہے سمجھ آندی پئی ہے منافق کریں دن برائی دا حکم دیں دن نیکی تو منع کریں دن جبکہ مومن اس تے الٹ نیکی دا حکم دیں دن برائی تو منع کریں دن اگلا جملہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز قائم کریں دن تے اڈے حیلہ صلح انہا اللہ کو بھلا دیتا ہے جرا اللہ کو بھلا دے وے وہ ہوتا ہے منافق تے جرا 17 دن دے 24 گھنٹہ دے وچ 5 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح پڑھے ہی کو مومن آتے نیکی کا حکم دیتے ہیں برائی سے منع کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہاں منافقوں کے لیے تھا وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ اپنے ہاتھوں کو بند کرتے ہیں رائے خدا میں خرچ نہیں کرتے یہاں پہ ہے يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ہون پتہ لگ سی جرا زکوٰۃ نہیں دین رہا کیڑے پاسے بدائے لگتے تو ناراض ہو گئے ہو لیکن گھبراؤ نہیں اشردی میں کتا آیات دعوت ہے اللہم صلی اللہ غور کر میرے محترم مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ولی ہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں برائی سے منع کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں آگے ہے وَيُطِيعُونَ اللَّهَ اللہ کی یہ کرتے ہیں اطاعت ادھر تھا ان المنافقین هم الفاسقون یطیعون اللہ و رسولہ اللہ کی بھی اطاعت کرتے ہیں اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرتے ہیں اولئک سیرحمہم اللہ یہ وہ ہیں جن پہ اللہ رحم کرے گا منافق وہ ہیں جن پہ اللہ لعنت کرتا ہے مومن وہ ہیں جن پہ اللہ رحم کرتا ہے الرحمن الرحیم ان اللہ عزیز حکیم اللہ غلبے والا بھی ہے حکمت والا بھی آگے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات وہاں بھی وعدہ تھا یہاں بھی وعدہ ہے منافقوں سے بھی اللہ نے وعدہ کیا مومنوں سے بھی اللہ نے وعدہ کیا ادھر وعدہ جہنم کا تھا یہاں وعدہ کس کا ہے وعد اللہ المؤمنون والمؤمنین والمؤمنات مومن مردوں اور مومن عورتوں سے اللہ نے وعدہ کیا جنات تجری من تحتها جنت دواد ہے جن تلے نہراں آندیاں خالدین فیہا وہ بھی ہمیشہ رہیں گے یہ بھی ہمیشہ رہیں گے ومساکن طیبۃ فی جنات عدن جنات عدن میں ان کے پاکیزہ رہائش ہوں گی ورضوان من اللہ اکبر
سب سے بڑی بات کہ ان پہ اللہ راضی، ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی۔ دوست یاد رکھ، ایک ہے عبادت کے قبول ہونے کی شرائط، ایک ہے عبادت کے صحیح ہونے کی شرائط۔ جب تک تو نماز کے واجبات کی پابندی نہیں کرے گا، تیری نماز تیرے منہ پہ مار دی جائے گی۔ اور یاد رکھ، قرآن مجید پر ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے یا نہیں؟ اور یہ اس قرآن مجید کی اس قرآن کی آیت کا حصہ ہے، اس قرآن کا حصہ ہے جس کا دعویٰ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایسی کتاب ہے جس میں شک کرنے والا بلوچ ہو سکتا ہے، سید ہو سکتا ہے، عوان ہو سکتا ہے، زمیندار ہو سکتا ہے، جاگیردار ہو سکتا ہے، لیکن قرآن میں شک کرنے والا مسلمان نہیں۔ اور اگر فرض کرو اس آیت قرآن کا حصہ نہ ہوتی، یہاں اِنَّا کے ساتھ لفظ شروع ہے، اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَی عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَر، اور مولانا صاحب سے پوچھ لیں اِنَّ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، اور جس کلام کے شروع میں اِنَّ آ جائے علماء کہتے ہیں لا شک فی کلامک، اور ہے اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَی عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَر، نماز بے حیائی اور برائی سے۔ لیکن ہمارا مشاہدہ ہے نمازی بھی زیادہ ہیں، بے حیائی بھی، نمازی زیادہ ہیں، بے حیائی مسیتاں جھاکو نہیں، مسیتاں بھریاں پائیں تے بے حیائی ہے۔ دوست علی حیدر کرار کے نہج البلاغہ کے فرمان کو پڑھ، یاتی علی الناس زمان، علی مولا فرماتے ایک وقت آئے گا اسلام کا نام رہ جائے گا، قرآن کے حروف رہ جائیں گے، مساجد تعمیر و زینت کے لحاظ سے خوبصورت ہوں گی، ہدایت سے خالی ہوں گی، یہاں سے فتنہ نکلے گا، فتنے کو یہاں پناہ ملے گی۔ کیوں؟ بدقسمتی یہ ہے ہم نے مسجد کو بنانا ہے بس، سارا پیسہ مسجد پہ نہیں لگتا، پیسہ لگتا ہے مسجد پہ جو رزق حلال سے ہو۔ اور اللہ آپ کو لے جائے گا امام رضا علیہ السلام کے حرم مطہر میں، وہاں پہ مسجد گوہر شاد ہے۔ جب یہ مسجد خاتون نے بنائی تھی اور اس نے شرط لگائی تھی میں مسجد اللہ کے لیے بنا رہی ہوں، میری چند شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے مزدور کو مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے دی جائے۔ اس دور میں جانور استعمال ہوتے تھے بار برداری کے لیے، کسی جانور سے طاقت سے زیادہ بوجھ نہ لادا جائے، جہاں سے سامان اٹھایا جائے مسجد تک، رستے میں حیوان کے کھانے اور پینے کا اہتمام کیا جائے۔ کیوں؟ مسجد اللہ کے لیے بنا۔ اور اگر ایسی مساجد بنے تو اس مسجد میں عبادت کرنے کا لطف آتا ہے، اور یہی وجہ معصوم نے فرمایا المومن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں، اور منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پرندہ۔ اگر رزق حرام لگایا جائے تو یہی مساجد سے فتنہ نکلے گا۔ ایک مسجد بن رہی تھی اور فاحشہ عورت ایک عالم کے پاس زیادہ دولت لے کے آئی تھی، آپ مسجد بنا رہے ہیں یہاں لگا دیں۔ اس عالم نے کہا تھا نہیں لگتی تیری رقم، کیونکہ تیری کمائی حرام کی۔ کہتی ہے لیٹرینوں پہ لگا دو۔ اس عالم نے خوبصورت جملہ کہا تھا ہماری مسجد کا آغاز ہوتا ہی لیٹرین سے ہے، اگر طہارت درست ہوگی تو وضو درست ہوگا، وضو درست ہوگا تو نماز۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر،
میرے محترم اس نماز کو چند رکعتوں سے نہ لے کہ مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، عشاء کی 4 رکعتیں ہیں اور صبح کی 2 ہیں، ظہر کی 4 ہیں، عصر کی 4 ہیں. نہ، نماز پڑھنا چاہتا ہے پہلے واجبات نماز دیکھ. فقہاء نے لکھا ہے تیرا لباس غصبی نہ ہو، جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ غصبی. نہ ہو. اور میں تو اچھے انداز سے جانتا ہوں کئی مساجد میرے سامنے ہیں جہاں پلاٹ کسی اور کا تھا، قبضہ کر کے مساجد بنائی گئی. ایک مسجد کے بارے میں نے پنڈ دادن خان فتویٰ دیا تھا، یہاں نماز ہو ہی نہیں سکتی، کروڑ روپیہ لگا ہے، پولیس والے بندے نے بنائی ہے اور آمدن کی مددات ہے ہی نہیں، کروڑ روپیہ کہاں سے آ گیا؟ جس کی تنخواہ 40-50 ہزار ہو، کروڑ روپیہ. سرگودا میں ایک مسجد بنی ہے، عصر کے لمحے قبضہ ہوا تھا، 7 مرلے کا پلاٹ ہے، پتہ نہیں یہ مالک ہے کون، اور اس ٹائم مسجد 1 کنال میں ہے. دوست یاد رکھ، یہاں جب تک تو واجبات نماز کا خیال نہیں رکھے گا، شرائط نماز کو ملحوظ خاطر نہیں رکھے گا، بے شک تو حج کرتا رہے تیری حج منہ پہ مار دی جائے گی. مکتب اہل بیت میں رزق حلال کی اہمیت ہے اور سارا تیرا نہیں ہے. اگر اس میں واجبات ہیں، زکوٰۃ ہے تو وہ بھی ادا کرنی پڑے گی، خمس ہے تو بھی ادا کرنی پڑے گی. ہاں تو پہلے آزاد ہے، لیکن جب علی کا شیعہ بنا ہے اب تیری آزادیاں سلب ہو گئی. آزاد کو شیعہ نہیں کہتے، غلام کو شیعہ کہتے. آزاد کو شیعہ نہیں کہتے، غلام کو شیعہ. اور دوست یاد رکھ، یہ رزق خمس دینے سے، زکوٰۃ دینے سے دولت میں کمی نہیں آتی. میں اپنا مشاہدہ بیان کرتا ہوں، میں ایک پٹواری کا بیٹا ہوں اور میں فخر سے کہتا ہوں میں مولوی ہو کے اتنا نیک نہیں ہوں جتنا میرا باپ پٹواری ہو کے نیک تھا. ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ. خمس و زکوٰۃ کا پابند تھا. ماشاءاللہ. 2007 میں ان کی وفات ہوئی. میں سرگودا رہتا تھا، وہ بکھر رہتے تھے، مجھے پتہ نہیں تھا خمس کا. 2 گھر تھے، سرگودا میں ہی گھر ہے، بکھر میں بھی گھر ہے. پھر میں نے خمس کا حساب کیا، جب خمس کی رقم دے چکا، اللہ نے اتنے پیسے دیے، حج واجب. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب حج کے لیے میں تیار ہوا، مجھے دوست کہتے ہیں بچے ہیں پلاٹ لے لو سرگودا میں. میں نے کہا نہیں، حج واجب ہے، حج پہ جاتا ہوں. جب حج سے واپسی آیا، گورنمنٹ کے ایک سکیم کی قرآن اندازی ہوئی، میرا پلاٹ نکلا. اب سرگودا میں مکان بھی بن گئے. بس تو اللہ کے ساتھ تجارت کرتا جا، تو دیتا جا. اور بڑا خوبصورت جملہ میرے مولانا دوست مولانا منظور حسین جوادی کا، بکر میں ان کا مدرسہ ہے، بہت بڑے مصاحب خان ہیں مولا کے، سرائے کرشنا پہ ان کا مدرسہ ہے. اس مدرسے میں جتنی رقم لگی ہے، فرض کرو 5 کروڑ لگا ہے تو 3.5 کروڑ جوادی کا ذاتی ہے. وہ کہنے لگا، ہم بیٹھے تھے، میں نے کہا ہاں بھائی. کہتے بس میرے ذہن میں آیا یار خمس یہ 5واں حصہ نہیں ہے، بس وہ دیتا جاتا ہے، میں لگاتا جاؤں، بس میں لگاتا جاؤں. بس اس نے دینے میں کمی نہیں چھوڑی، میں بھی لگاتا گیا. آج یہ مدرسہ بن گیا. دوست لگاتا جا، پھر دیکھ دنیا بھی تیری ہے، آخرت بھی. ناراض نہ ہونا، کیونکہ کون بتائے گا تجھے حلال، کون بتائے گا تجھے حرام. تیرا دین پہ لگا جو کچھ نہیں. دین کی قدر پوچھنی ہے نا، شام غریباں کی اجڑی زینب سے. تو چند ٹکے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. حسین نے اپنا بچایا کچھ نہیں. میں مدینہ جب چھوڑ رہے تھے، کہہ رہے تھے ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی. جب مدینہ چھوڑ رہے تھے فرمایا رباب تو عسکر کو اٹھا لے، رباب سکینہ کو ہمراہ لے لے. مولا میدان جنگ میں جا رہے ہیں اور وہاں رباب کی کیا ضرورت، وہاں عسکر کی کیا ضرورت ہے، سکینہ کی کیا ضرورت ہے. شاید حسین جواب دے، مولانا تمہیں کیا پتا، جتنا میری قربانی کو رنگ عسکر لگائے گا.
بے ثمر کا ہر پھول شجر لگتا ہے. بسم اللہ صاحب بیٹھے میں شعر پڑھتا ہوں. باغ بے ثمر کا ہر پھول شجر لگتا ہے, اڑ نہ جائیں یہ پرندے مجھے ڈر لگتا ہے. باغ بے ثمر کا ہر پھول شجر لگتا ہے, اڑ نہ جائیں یہ پرندے مجھے ڈر لگتا ہے. پھول کلیوں سے محبت میری فطرت لوگوں, بچہ دشمن کا بھی لخت جگر. لوگ اعتراض کرتے ہیں, لوگوں نے اعتراض کیا تھا کیا ہو جاتا کربلا میں حسین سب سے پہلے علی اصغر کو قربان کر دیتے. میدان کربلا میں امام حسین سے پہلے جو شہید ہے ابو الفضل عباس کے بعد, اور امام حسین سے جو پہلا شہید ہے اس کا نام علی اصغر ہے. لوگ کہتے ہیں کیا ہو جاتا, سب سے پہلے اصغر قربان کر دیتے. ایک اصغر کربلا کی دھوپ سے ہی بچ جاتا, کربلا کی پیاس سے ہی بچ جاتا. شب عاشور کہہ چکے تھے کل میرا اصغر بھی شہید ہوگا. جب شہزادہ قاسم نے کہا تھا چچا کل کے شہداء کی فہرست میں میرا نام بھی ہے, امام نے سوال کیا تھا یا بنیا کیف الموت عندک, قاسم بتا تیرے نزدیک موت کیسی ہے. ابو طالب کے پوتے نے کہا تھا اعلی من العسل, شہد سے زیادہ میٹھی. اس نے فرمایا تھا قاسم تم بھی شہید ہوگا, میرا اصغر بھی شہید ہوگا. لیکن جب امام نے کہا نا میرا اصغر شہید ہوگا, یہ 13 سالہ یتیم حسن تڑپ اٹھا, کہنے لگا چچا اصغر بھائی تو میری ماں اور باپ کی گودی میں ہے, کیا کمینے ہمارے خیموں میں دائیں گے. اور جس ایمان کا عشرہ منا رہا ہے یہ غیرت کا مریض تھا. کیا ہو جاتا, سب سے پہلے اصغر کو قربان کر دیتے. خوبصورت جواب علامہ نکن نے دیا تھا, فرمایا کرتے تھے ہر جنگ جو اپنا قیمتی ہتھیار آخر پہ اٹھاتا ہے. علامہ نکن نے فرمایا تھا ہر جنگ جو اپنا قیمتی ہتھیار آخر پہ اٹھاتا ہے. راز کھلا شام اور کوفہ کے درباروں میں جب نیزوں پہ شہداء کے سر تھے, کسی نیزے پہ اکبر کا سر تھا, کسی نیزے پہ محمد کا سر تھا, کسی نیزے پہ قاسم کا سر تھا, کسی نیزے پہ حسین کا سر تھا. شام اور کوفہ کے لوگ آتے, یہ نیزہ حسین کے سر والے نیزے کو دیکھ کے کہتے یہ بھی لڑ سکتا ہے. اکبر والے نیزے کو سر والے نیزے کو دیکھ کے کہتے یہ بھی تلوار اٹھا سکتا ہے. لیکن جب رباب کے 6 مہینے اصغر کے سر والے نیزے پہ آتے, کوفہ اور شام کے لوگ کہتے کربلا میں جنگ نہیں ہوئی, کربلا میں ظلم ہوا جو ماں کو موت. جب مختار کی حکومت آئی نا, چن کے حسین مولا کے قاتلوں کو فینار کرنا شروع کیا. سارے امام کی خدمت میں مدینے بھیجتا. منال کہتا ہے کہ میں امام علی زین العابدین کی خدمت میں مدینہ گیا, ابھی میں امام کے تر دولت پہ گیا ہی تھا, امام نے سوال کیا منحال ابھی تک حرملہ گرفتار نہیں ہوا. منحال ابھی تک حرملہ گرفتار نہیں ہوا. منال کہتے ہیں مولا آپ نے علی اکبر کے قاتل کا نہیں پوچھا, عباس کے قاتل کا نہیں پوچھا, حسین مولا کے قاتل کا نہیں پوچھا. میرے مولا رونے لگے, فرمایا منحال
نال، اور جس ماں کا اکبر جیسا بیٹا شہید ہوا اس ماں نے ٹھنڈا پانی بھی پی لیا، سائے پہ بھی بیٹھی، اور جس ماں کا قاسم جیسا بیٹا شہید ہوا اس ماں نے پانی بھی پیا، سائے میں بھی بیٹھی، لیکن جب سے میرا بھائی اصلاح کربلا میں شہید ہوا ہے میری ماں رباب نے نہ ٹھنڈا پانی پیا۔ کتاب میں روایت دیکھ رہا تھا، امام نے دست دعا بلند کی، اللہم ازقہ حر الحدید، اللہم ازقہ حر الحدید، اللہم ازقہ حر الحدید۔ 3 دفعہ امام نے کہا میرا اللہ حرملہ کو لوہے کے ہتھیاروں کا مزہ چکھا۔ زیادہ روئی کا آپ کو اور حقیقت بتاؤں، آپ کو حقیقت بتاؤں، حسین ابن علی 61 ہجری کربلا میں شہید نہیں ہوئے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ آپ 61 ہجری 10 محرم حسین کربلا شہید نہیں ہوا، حسین شہید ہوا ہے سقیفہ بنی سعدہ میں۔ زیارت عاشور کے جملے لعن اللہ امتاً اسست اساس الظلم والجور، اس ٹولے پہ اللہ کی لعنت ہو جس نے ظلم کی بنیادیں رکھی تھی، یہ بنیادیں مدینہ میں رکھی گئی تھی، اور یہ تو انجام تھا جو کربلا میں ہوا تھا۔ یہ سقیفہ بنی سعدہ میں حسین کی شہادت کی بنیادیں رکھی گئی۔ کسی شاعر نے لکھا تھا اٹھا بدل نفاق سقیفہ تو، کی جگٹھے وہ میدان پنجتن پاک کی گٹھے میں سقیفہ بنی سعدہ میں شہید ہوئے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں شیعہ روتے کیوں ہیں؟ ہم روئیں نہ تو کیا کریں؟ پنجتن پاک میں سے کسی شخصیت کا جنازہ عزت و احترام سے اٹھایا جاتا، پنجتن پاک میں سے کسی ہستی کا جنازہ عزت و احترام سے اٹھایا جاتا، اور دوستو علاقے کا کمی مر جائے، علاقے کا کمی مر جائے اس کا جنازہ کتنا اہتمام ہوتا ہے، جتنا ضروری کام ہو ہم کام مؤخر کرتے جب تک جنازہ نہ ہو جائے۔ پنجتن پاک میں سے کسی شخصیت کا جنازہ، غور تو کرو، 3 دن رسول کا جنازہ پڑا رہا، لوگ سقیفہ بنی سعدہ میں زہرا کو لوٹنے کا منصوبہ بناتے رہے، دوسرا جنازہ زہرا کا رات کے عالم میں اٹھا، بی بی پہ کوئی اتنے ظلم ہوئے تھے، بی بی نے وصیت کی تھی یا علی مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا، وہ لوگ میرے جنازے میں شریک نہ ہونے پائے اور جنہوں نے مجھے اذیت دی تھی، اور آج اللہ ان کو لے جائے مدینے۔ آج ظاہر کبھی جنت البقیع جاتا ہے، کہتا ہے زہرا کی قبر کہاں؟ کوئی عالم نہیں بتا سکتا زہرا کی قبر کہاں۔ اٹھا بدل نفاق سقیفے تو، اسلام اتے چھا گیا، تھیالا باری گھر زہراتے، ہائے پاسا زخمی تھیا، ونج گاج مارے سے وچ کوفہ دی۔ اٹھا بدل نفاق سقیفہ تو، اسلام اٹھے چھا گیا، تھیالا باری گھر زہراتے، ہے پاسا زخمی تھیا، ون گاج مارے سوچ کوفہ دے، کربل دے وچ لہ پیا، کربل تو گھن کے شام تائیں سادات وستاری۔
ایمانداری سے کہتا ہوں اگر مدینہ میں محسن کی شہادت نہ ہوتی، نہ 50 ہجری حسن کے جنازے کے پہ تیر ہوتے، نہ 61 ہجری حسین کا جنازہ تیروں پہ ہوتا، اگر مدینہ میں علی کے گلے میں رسی نہ ڈالی جاتی، اگر مدینہ میں علی کے گلے میں رسی نہ ڈالا جاتی، سید سجاد کی گردن میں نہ توق ہوتا، نہ پاؤں میں بیڑیا۔ وچ تسلیس دے سانچے دے، وچ تسلیس دے سانچے دے، تصویر فسق نہ ڈھل دی، کونین دی ملکہ در مسجد تو خالی مول نہ ولدی، ہاں خونی سنگ سکیفے دا بنیاد ای جنگ کربل دی، وہ چنگ مسلسل دکھ دی رہ گئی، ڈٹی کربل ہر گئی۔ اگر مدینہ میں زہرا کے دروازے کو آگ نہ لگتی، شام غریبہ زینب کے خیموں کو آگ نہ لگتی، عزادار تیرا سننا آسان ہے، میرا پڑھنا آسان ہے، اللہ نہ کرے کسی کے گھر کو آگ لگے، اللہ نہ کرے کسی کے گھر کو آگ لگے، بالفرض آگ لگ بھی جائے، میں دعا مانگ کے کہتا ہوں میرے اللہ کوئی بجھانے والا بھی ہو، پانی بھی ہو، عزادارہ جب شام غریبہ زینب کے خیموں کو آگ لگی، کون تھا بجھانے والا؟ اللہ اکبر، زینب کبریٰ کا کام ہے، یہ بی بی کا اپنا کام ہے، با حسین کی شہادت کے بعد یہ حسین بھی بنی، عباس بھی بنے، جلتے ہوئے خیموں سے اس بچوں، جلتے ہوئے خیموں سے بیبیوں کو دلاسا بھی دیا، جلتے ہوئے خیموں سے سید سجاد کو بھی اٹھایا، آ میرا آزادار دوست، میں سوال کرتا ہوں کیا حسین کا اکبر کا لاشا اٹھانا سخت تھا یا زینب کا سجاد اٹھانا سخت تھا؟ اس امام کا عشرہ منا رہا ہے نا، پتہ اس امام سے پہلا مسئلہ کس نے پوچھا تھا؟ کوئی عالم نہیں بتا سکتا علی مولا کی امامت کا پہلا مسئلہ کیا ہے، حسن کی امامت کا پہلا مسئلہ کیا ہے، پوچھا کس نے تھا، لیکن سجاد کی امامت کا آغاز کہاں سے ہوا؟ مسئلہ پوچھنے والی زینب کبریٰ ہے، کہتی ہے سجاد بیٹا خیموں کو آگ لگ گئی ہے، اب بتا نانے کی شریعت کا وقت۔ کسی شاعر نے لکھا تھا بے سارے ہاشمی ہک پاسے سجاد دی منزل بئیے جیک بلدے سڑتے خیمے وچ پاک پیوتی وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ جمی مومنین مومنات جو اس دنیا سے رحلت فرما چکے، شہدائے ملت جعفریہ، آپ سب کے مرحومین، اس جامعے کی آغاز سے لے کر اس لمحے تک جتنے اہل ایمان تعاون کرتے رہے ان سب کے مرحومین، سب کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص تلاوت فرمائیں۔